كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال وسامعات ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی مشہور روایت جس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں پڑھی گئی تھی۔ حدیث دیکھیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبغض الفاحش البذیء اخرجہ الترمذی وصححہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی بد زبان، گالیاں بکنے والے، بیہودہ اور گندی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، بغض و عداوت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ اس کی سند میں تھوڑی کمزوری ہے، لیکن حدیث صحیح لغیرہ ہے، حدیث صحیح لغیرہ ہے۔ مکمل حدیث اس طرح سے ہے جی، کہتے ہیں ان ام الدرداء ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن من خلق حسن وان اللہ لیبغض الفاحش البذیء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے میزان میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالی بد زبان، گالیاں بکنے والے اور بیہودہ گندی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، گندی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے۔ یہ پوری روایت ہے۔ شیخ البانی نے فرمایا کہ یعلا ابن مالک کو ابن حبان کے علاوہ، اس حدیث میں یعلا ابن مالک ایک راوی ہیں، ان کو ابن حبان کے علاوہ کسی نے ثقہ نہیں کہا ہے، اور اس سے ابن ابی ملیکہ کے علاوہ کسی نے روایت سنی بھی نہیں ہے۔ یعلا ابن مالک سے ابن ابی ملیکہ کے علاوہ کسی نے روایت سنی بھی نہیں ہے، اس لیے حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ مقبول ہے راوی، یعنی متابعت کے وقت اس کی حدیث لے لی جاتی ہے، یعنی دوسرے کسی حدیث سے اگر اس کی حدیث کی تائید ہو رہی ہے تو اس کی حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں اس کے آخری حصے ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء کے دو شاہد موجود ہیں، تو اس اعتبار سے حدیث صحیح لغیرہ ہوئی۔ حدیث کے اوپر غور کیجئے کہ ان اللہ یبغض فعل مضارع ہے بغض سے، اور با غین زاد بغض، یہ کہتے ہیں محبت کے الٹا کو، محبت کا اپوزٹ ہے کیا ہے؟ بغض، نفرت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندے کے ساتھ، اس کو ذرا غور سے سمجھیے، بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اچھا بدلہ دے گا، اسے عزت عطا فرمائے گا، اور اس کے بغض کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا دے گا اور اسے ذلیل کرے گا، اسے سزا دے گا اور اسے ذلیل کرے گا۔ ہاں، کیا اگر ترجمہ ایسا کیا جائے تو یہ ترجمہ درست ہوگا؟ کوئی آدمی یہ ترجمہ کرے کہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی سے بغض رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ ہاں جی، یہ صفات کی تعویل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفات کی تعویل۔ یہ معتزلہ کیا کرتے ہیں، اور سیم
موجودہ زمانے میں جنہوں نے تفسیر وغیرہ کی کتابیں لکھی اور بہت تم طراق سے انہوں نے دعوے کیے کہ قرآن مجید کو ہم نے ہی سمجھا ہے، ہم سے پہلے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں تھا، ان لوگوں نے بھی صفات میں ایسی ڈنڈی ماری ہے۔ عرش کا کچھ اور معنی کیا ہے، کہیں پہ اللہ رب العالمین کے صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اس کو قدرت سے معنی کیا ہے۔ ہاں، تفہیم القرآن اٹھا کر کے دیکھیے تو یہ سب دھما چوکڑی آپ کو وہاں ملے گی۔ کبھی موقع ملا تو ہم اس پر بھی آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی صفتوں کا انکار ہے اور قرآن مجید کے آیتوں کا بھی انکار ہے، قرآن مجید کی آیتوں کا بھی انکار ہے۔ بھائی ظاہر ہے عربی زبان میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اللہ تعالی نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے نا؟ تو اب کہیے کہ اللہ تعالی نفرت کرتا ہے، بغض کا تو یہی معنی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اور محبت کا مطلب ہے چاہتا ہے، یہی معنی ہے عربی زبان کے اندر۔ ٹھیک ہے، محبت کرتا ہے، اس کو اچھا بدلہ دے گا، یہ محبت کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اس میں ہم کو انکار نہیں ہے۔ کسی سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے، اس کو سزا دے گا، یہ دشمنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا دشمنی کا معنی یہ کریں گے کہ سزا دے گا؟ ہاں، اگر ایسا کریں گے تو گویا کہ آپ نے صفات کی تعویل کر دی، صفات کی تعویل کر دی۔ سمجھ گئے؟ تو اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھیے ذرا غور سے۔ آج کل کے زمانے میں اس طرح کے لوگ خوب پائے جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ خوب پائے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات کا اس طرح سے انکار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ بعض لوگ یبغضو میں بغض جو ہے نا، بغض کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، اسے ذلیل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، مطلب اللہ رب العالمین اس کو اچھا بدلہ دے گا۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین کے ان صفات کا تذکرہ ہے، ان کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، اور جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں اور ان کی تعویل کرتے ہیں، ان کا دوسرا مطلب بیان کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ماننے سے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا دشمنی رکھتا ہے، وہ کیا اس کے جواز کی کیا صورت بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر یہ کہو گے نا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کسی سے، تو انسان محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور کبھی عداوت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات فٹ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات فٹ نہیں ہوں گے۔ ان کا ٹھیک ہے، چلو مان لیا علی سبیل التنازل کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت نہیں ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے بھائی، کیا معنی کرو گے پھر اس کا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برا بدلہ دیتا ہے۔ تو کیا انسان اچھا بدلہ دیتا ہے اور برا بدلہ دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟ بولیے، انسان کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ صفات ہے یا نہیں ہے انسان کے اندر؟ بالکل ہے۔ تو پھر وہاں آسمان سے گر کے کھجور میں کائے لٹک رہے ہو بھیا؟ سیدھے کہو۔ تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو انکار کیا اور اس کے بدلے پھر اس کو انکار کرے گا، پھر اس کے بعد کوئی اور معنی متعین کرے گا تو پھر اس کو انکار کرے گا، پھر اس کو انکار کرے گا، گویا اللہ تعالی کو صفتوں سے خالی کر دے گا پورے طور پر۔ پھر کیا کہے گا؟ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن بلا سمعن، سنتا ہے لیکن کان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن آنکھ نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ رب العالمین کو جمادات سے تشبیہ دے دی ہے کہ نہیں؟ تو یہی ہوتا ہے جب آدمی عربی زبان سے ناواقف ہوتا ہے اور عربی جو بیسک نالج ہے اور کتاب و سنت جو منہجی نالج ہے، یہ کہیے، اگر اس سے غافل ہوتا ہے تو اسی طرح کے عجائب
اور غرائب میجک جس کو آپ کہہ لیجئے ان کو لے کر کے آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت کر دی. ہم نے دین کو جیسے سمجھا 1400 سال کا زمانہ گزر گیا تھا, کسی نے ویسا سمجھا ہی نہیں جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. قرآن مجید کے آیتوں کے معانی پردہ خفا میں ڈال دیے گئے تھے. ہم نے آ کر کے اس کے بنیادوں کو مضبوط کیا اور اس کے معنی کو, یہی بنیادوں کو مضبوط کیا آپ نے. کہہ دیا کہ عرش کچھ ایسی چیز ہے تو ہے, پھر کہہ دیا کہ کچھ یہاں کچھ اور چیز ہے. کیا بات ہے بھائی, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان چنگاریوں کو جو راکھ کے ڈھیر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے اور ان کو پکڑنا ضروری ہے, ان کو سمجھنا ضروری ہے. اور وہ کب سمجھیے گا؟ جب منہج سلف سیکھیے گا. سلف نے کتاب و سنت کو کیسے سمجھا ہے, سلف نے کتاب و سنت پہ کیسے عمل کیا ہے, وہ جانیے گا, تب جا کر کے معاملہ ہوگا, تب جا کر کے معاملہ ہوگا. اور اس سلسلے میں ایک دم ابن قیم نے دم شہ رگ والی بات کہی ہے. کہا کہ دیکھو وہ سوال جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا, آج اگر وہ سوال کسی کو سوجھ رہا ہے تو سمجھو کہ وہ بدعت کر رہا ہے, اس کے دماغ میں شیطان سوار ہے. ہم کو صحابہ سے زیادہ للک نہیں نہ ہے دین سمجھنے کی. اگر انہوں نے اس معاملے کے بارے میں پوچھا نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ نے کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا, الرحمن علی العرش استوى. لوگ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ اس زمانے میں پڑھتے تھے. کیا کسی صحابی نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیسے ہے, کھڑا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے کہ لیٹا ہوا ہے کہ ٹیک لگایا ہوا ہے کہ سویا ہوا ہے, چہرہ کدھر کیے ہوا ہے, پورب کے طرف کیے ہوا ہے کہ پچھم کے طرف کیے ہوا ہے, جیسا کہ آج کہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہوا تو گویا کہ عرش جو ہے وہ بڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ چھوٹا ہو گیا. اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے کرسی, اس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو گویا کہ یہ کرسی ہم کو گھیرے ہوئی ہے. یہ مثال یعنی تم کو جو یہ مثال آج سوجھی صحابہ کرام کو نہیں سوجھی تھی. کیوں بولتے ہو یہ بات؟ ہے عرش کے اوپر مستوی. کیسے مستوی ہے؟ جیسے اس کے شان کو لائق, جیسے اس کے شان کو لائق. ہم ایمان لائیں گے بس. تو لوگوں نے کہا کہ ہر چیز کو عقل, لاجک, یہ ہے مین جو فنڈا ہے نا, وہ یہی ہے. عقل کے مطابق لا کر کے پیش کرو, عقل کے مطابق لا کر کے پیش کرو. اب عقل 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 کر کے پورے معاملے کو عقلانی بنا کر کے چھوڑ دیا. عقلانی بنا, ارے بھائی ایمانیات بھی تو کوئی چیز ہے, ایمانیات بھی کوئی چیز ہے. کیا آپ ہر معاملے کو عقل کے یہ پر تول رہے ہیں؟ اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیسے نکلتا ہے. دیکھیے کتاب لکھی گئی اور اس میں یہ کہا کہ دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دجال آئے گا, اس طرح سے آئے گا, اتنے دنوں تک رہے گا, اس کے ساتھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, جو اس کے باتوں کو مان لے گا اس کو اٹھا کے جنت میں ڈالے گا, دراصل وہ جہنم میں جائے گا, اور جو اس کے باتوں کا انکار کر دے گا وہ اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈالے گا, دراصل وہ جنت میں جائے گا. وہ حکم دے گا تو زمین درخت نکال دے گی, کھیتی باڑی ہونے لگے گی. وہ حکم دے گا تو قحط سالی آ جائے گی. بادل کے ہوا, جس طرح ہوا بادل کو اڑاتی ہے اسی طرح سے وہ چلے گا اڑ کر کے, اب پوری زمین پہ وہ پیر رکھ دے گا, مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کے ہر جگہ وہ چلا جائے گا. یہ ہے نہیں ہے؟ یہ ساری تفصیلات ہے کہ نہیں موجود ہے؟ جی جی. اس کو کیا کہا؟ اس کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تفصیلات
دجال کے بارے میں بیان کی ہے نا، یہ خود سے کہہ دیا ہے، اللہ نے نہیں کہا اس کو کہنے کے لیے، یہ خود سے کہہ دیا ہے۔ تو کہا کچھ بیس تو ہوگا نا بھائی، خود سے کہہ دیا ہے۔ کہا کہ 1300 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں کی ہیں نا، اس کا ثبوت نہیں ملا، اس کا ثبوت نہیں ملا۔ کس نے کہا ہے جی؟ کس نے کہا ہے؟ مودودی صاحب نے، مودودی صاحب نے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نظریہ ہوا، یہ ایک نظریہ ہوا۔ اب اس کے اپوزٹ میں آپ آئیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے نبی اپنے جرب سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جس کے ہم کہنے کی وہی کہتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں دیکھیے کیا کہا۔ مشرکین کہتے تھے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ایک استاذ ہے یہودی، وہ ان کو سکھا دیتا ہے نعوذ باللہ، اور وہ آ کر کے والعیاذ باللہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں جیسے اس سے یہودی سے سیکھ کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہے تو سنو، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کچھ ایڈ کر دیں دین میں یا کچھ چھپا دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، داہنے ہاتھ سے ہم آپ کی گردن پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور آپ کی گردن کاٹ دیں گے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، یہ اسلوب دیکھیے کیسا ہے، کوئی نہیں بچاوے گا آپ کو، کوئی نہیں بچاوے گا۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم یہ گرو گھنٹال کی بات مانیں کہ اللہ کی مانیں، کس کی مانیں؟ کس کی مانیں جی؟ اللہ۔ پھر یہ باتیں آئی کہاں سے؟ عقل کی بنیاد پر۔ کائے کو دین کو سمجھ رہے ہو عقل کی بنیاد کے اوپر؟ تب تو جا کر کے یہ ٹھوکر کھاؤ گے اور معاملات ہوں گے اور اس طرح سے انکار کا سہارا لینا پڑے گا۔ کیا دھما چوکڑی آپ اٹھا کر دیکھیں، عقل حیران ہے کیسے لوگ فالو کرتے ہیں، کیسے لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ادیب اور اتنا بڑا فلاں، ٹھیک ہے ادیب ہوں گے اپنے زمانے میں اپنے مرضی سے، لیکن ادیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شریعت کو اس نقطۂ نظر سے پیش کریں اور اس طرح سے بیان کریں۔ یہ چیزیں عقل کی بنیاد پر، اچھی بات ہے، کہا ٹھیک ہے یہ انکار کر رہے ہیں بھائی، بہت اچھی بات، اس کی کچھ دلیل تو دیجئے گا۔ تو کہا کہ ہاں دلیل ہے میرے پاس، دلیل ہے۔ تو کیا دلیل ہے ذرا بتائیے تو؟ کہا دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو صحابہ کرام مدینہ منورہ میں، مدینہ میں کھیتی ہوتی کھجور کی، آج بھی کھیتی ہوتی ہے، تو وہ لوگ کھجور کی کھیتی کیسے کرتے ہیں؟ آج بھی یہ چیز ہے موجود، نر کھجور متعین کرتے ہیں، ایک درخت یہ نر ہے اور ایک درخت یہ مادہ ہے، بوٹنی پڑھنے والے جانتے ہوں گے۔ نر کھجور کا پھول توڑ کر کے لا کے مادہ کھجور کے پھول میں ڈال کر کے اس کو باندھ دیتے ہیں، اسے باندھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ دھیرے دھیرے خود سے کھلتا ہے اور اس میں کھجور کے گچھے لگتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے شروع میں، تو آپ نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ اچھا ہے، یہ معاملہ اتنا درست معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بھائی کون ویڈیو آن کیے ہوئے؟ بند کیجئے اپنا، ارباز خان ویڈیو بند کیجئے۔ تو کہا کہ میرا نہ خیال کہ یہ معاملہ اچھا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چھوڑ دیا وہ کرنا۔ اب جس سال چھوڑ دیا اس سال کھیتی اس کی کم آئی کھجور کی، تو دوسری مرتبہ دوسرے سال صحابہ کرام آئے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا، ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملے کے بارے میں زیادہ جانکار ہو، یعنی بیج کیسے ڈالنا ہے، ہل کیسے چلانا ہے،
کیسے پانی پٹانا ہے، کیسے درخت لگانا ہے، یہ نبی بتاویں گے کہ تم سمجھو کہ کسانی کھیتی کیسے کی جاتی ہے؟ نبی ایمانیات بتاویں گے۔ تو کہا دیکھو یہاں کیسے اللہ کے نبی نے تنازل کر لیا، ویسے ہی دجال کے معاملے بھی ویسے ہی ہیں۔ عجیب بات کرتے ہو بھائی، وہ ایمان کا باب ہے اور یہ کھیتی باڑی کا باب ہے، تم کو یہ دونوں میں فرق نہیں بجھا رہا ہے؟ کیسے دلیل دے رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے یہاں یہ معاملہ ہوا ویسے وہاں وہ معاملہ۔ وہ ایمان کا باب ہے، دجال کوئی عمل کرنے کا باب ہے؟ دجال آئے گا، ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی نے ڈرایا ہے دجال سے، اب میں بھی ڈرا کر کے جا رہا ہوں۔ بلکہ آپ نے کہا کہ نماز میں پڑھنا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ کہہ دیا کہ نہیں ہے، ہوگا نہیں، عقل نہیں چلے گی۔ عقل کی چیز کو لا کر کے اگر فٹ کیجئے گا، گام گام کی ٹھوکر کھائیے گا، کبھی شریعت نہیں سمجھ میں آئے گی۔ لہذا ہم کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ سوال جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا، آج کے دن اگر وہ سوال ہم کو سوجھتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں شیطان سوار ہے۔ ہم اپنے دماغ کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ ہم یہ چیز بتا چکے ہیں کہ اگر لوگ سوال کرتے ہیں، آج بھی اگر ہم سے پوچھیں تو ہم لوگ جواب دیتے ہیں ویسے ہی، کہتے ہیں کہ اپنے مخصوص ایام میں خواتین روزہ اگر چھوڑتی ہیں تو قضا کرتی ہیں، لیکن اگر نمازیں چھوڑتی ہیں تو قضا نہیں کرتی ہیں۔ لوگ جواب دے دیں کہ نماز بہت چھوٹے گی اور اس کا حساب رکھنا مشکل ہوگا، وہ دشوار ہوگا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی، لیکن روزہ 8 10 6 7 چھوٹیں گے تو اس کا قضا کرنا سال بھر میں بہت آسان ہے، اس لیے اللہ نے اس کا حکم دیا۔ کیا ام المومنین کو یہ لاجک نہیں سمجھ میں آئی تھی؟ ایک خاتون آئی اور کہا کہ ام المومنین ایسا کیوں ہے کہ ہم کو روزوں کے قضا کا تو حکم دیا گیا، نماز کے قضا کا حکم نہیں دیا گیا، جبکہ نماز روزے سے زیادہ موقت عبادت ہے۔ ام المومنین ہم سے بہتر اور آپ سے بہتر اور دنیا کے تمام مولویوں سے زیادہ بہتر جواب دے سکتی تھیں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ کُنَّا نُحِیدُ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم بیمار ہوا کرتے تھے، فَأُمِرْنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے قضا کا حکم دیا، وَلَمْ نُؤْمَرْ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، نمازوں کے قضا کا حکم نہیں دیا۔ بس یہی لوجک ہے، یہی لوجک ہے۔ نبی نے یہ کہا، اس کے بارے میں نہیں کہا، بس جو کہہ دیا نبی نے، جو کہہ دیا ہم اپنے عقل کو لے کر جائیں۔ ہماری عقل کو سمجھانے کے لیے شریعت نہیں آئے گی، ہم کو اپنے عقل کو اس کی طرف ویسا کرنا پڑے گا، سمجھ گئے؟ تو اسماء اور صفات کے باب میں بھی لوگ ایسے ہی گمراہی کے شکار ہوئے، اور ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اگر بغض اللہ کے لیے ثابت کریں گے، محبت اللہ کے لیے ثابت کریں گے، تو کبھی محبت سے مغلوب ہو کر کے آدمی یہ کرتا ہے، کبھی بغض سے مغلوب ہو کر کے آدمی یہ کرتا ہے، تو تم جو کہنا چاہ رہے ہو وہ بھی تو آدمی کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قاعدہ دے دیا ہم کو۔ کیا ہے قاعدہ؟ کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا ہے، یعنی ہم بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، مگر ہمارا سننا اللہ کے سننے کے برابر نہیں ہے، ہمارا دیکھنا اللہ کے دیکھنے کے برابر نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر تاریکی ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تو ہم اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتے، تاریکی اور اندھیرے میں بھی ہاتھ میں اگر کوئی سامان اٹھائے تو نہیں دیکھ سکتے، یہاں تک کہ لائٹ میں لے کر کے نہ چلے جائے۔ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ کالی چٹان کے اوپر کالی چوٹی اگر اپنا قدم جماتی ہے اور رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر، سوچیے تو، وما تسقط من ورقۃ، کیا آیت ہے، غور کیجیے آپ، وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو،
غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو وما تسقط من ورقة الا يعلمها. اللہ اکبر. کتنے پودے ہیں جی، کتنے پودے ہیں سوچئے تو دنیا میں. ایک دو پودا ہے، کوئی شمار کرنا چاہے تو، گننا چاہے تو گن کے دے سکتا ہے. کوئی کمپیوٹر ایسا ہے کہ جو گن کر کے شمار کر کے دے دے. لیکن ان پودوں کو چھوڑ دیجئے، ان پودوں کے پتوں کو سوچئے آپ. اللہ نے کیا کہا، وما تسقط من ورقة الا يعلمها. کوئی پتا اگر ٹوٹ کے ایسے زمین پہ گرتا ہے وہ اللہ کے علم ہے. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اور کوئی ایک دانہ کا، ایک دانہ ظلمات الارض، تاریک زمین پہ ہو، خشک زمین پہ ہو یا تر پہ ہو، سمندر کے تہوں کے اندر ہو یا خشکی کے کسی بھی کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین کے علم ہے وہ چیز. اللہ رب العالمین کے علم ہے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کہا ہے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے، فتکن فی صخرۃ، چاہے کسی چٹان کے نیچے ہو، او فی السماوات او فی الارض، آسمان و زمین میں جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بها اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لے کر کے آئے گا. تم کیا سوچ رہے ہو اللہ کے علم سے غافل ہو جاؤ گے، معاملہ چھپ جائے گا. اور سننا دیکھیے کیسے اللہ رب العالمین کا، سننے کی صلاحیت کیسے ہے، کیسے ہے. انسان ہیں ہم جو زبان جانتے ہیں اسی زبان سے سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. چلیے زبان چھوڑ دیجئے، گونگے لوگوں کی بولیاں اللہ سنتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. علام الغیوب ہے، دلوں کے بھید کو اور حال کو جانتا ہے. کوئی چیز ہے تو کیسی ہے، ہوگی تو کیسے ہوگی، نہیں ہوگی تو کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا، جس خاتون کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ تو میری ماں کی طرح سے ہے، زہار کیا تھا. آ گئی خاتون ہمارے حجرے کے باہر، چھوٹا حجرہ تھا میرا، ام المومنین کہتی ہیں، دروازے پر دستک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ پر کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے کہو نا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا ہے، کچھ تو فیصلہ کیجئے. کہا ماں کہہ دیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. زمانہ جاہلیت میں کوئی آدمی اگر کسی کو طلاق دینا چاہتا تھا، طلاق دینا اگر چاہتا تھا، سخت طلاق، تو کہتا تھا اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی طرح سے ہے. کہا وہی کہہ دیا. کہا کچھ نہیں ہو سکتا، اب جاؤ، کوئی معاملہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر رہے ہیں، وہ خاتون آپ سے معاملہ کر رہی ہیں، بار بار پلٹ کے آ رہی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اسی اسنا میں پیارے مصطفیٰ پر آیت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے دیکھیے تو لفظ بھی کیسا استعمال کیا، قد سمع اللہ، تحقیق کہ اللہ نے سن لی. ام المومنین کہتے ہیں واہ رے سننے کی قوت. چھوٹا حجرہ ہے، ایک کونے پہ ہم بیٹھے ہیں، دروازے پہ شوہر کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں خاتون سے، کیا بول رہی ہے وہ ہم حجرے کے اندر نہیں سن رہے ہیں. ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی رب العالمین نے اس کی پکار سن لی. یہ قوت ہے اللہ رب العالمین کی سننے کی. کہتے ہیں کہ ہم بھی سنتے ہیں، ارے بھائی ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے. جیسے اس کے عزت کو، جیسے اس کے شان کو، اس کے جلال کو لائق ہے، ویسے اللہ سنتا ہے. ہمارے آپ کی طرح سنتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اور خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں ایک نہیں ہو سکتے. لہذا ان چیزوں کو، ان قواعد کو جاننے کی ضرورت ہے. محبت کو کہتے ہیں، بغض کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، اور محبت اپنے حقیقی معنی میں ہے، لیکن انسانوں کی طرح سے نہیں ہے. ہاں ہم محبت سے مغلوب ہو جاتے ہوں گے، اللہ مغلوب نہیں ہوتا. ہم غصے سے، آپے سے باہر ہو جاتے ہوں گے، اللہ نہیں ہوتا. اب کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، تو ہاں ہنستا ہے بھائی. کیسے ہنستا ہے؟
جس طرح سے ہم ہنستے ہیں ویسے ہنستا ہے, ہماری دانت باہر آ جاتی ہے, کہا ویسے ہنستا ہے؟ نہیں بھائی, ہم ہنستے ہیں تو ہماری دانت باہر آتی ہوگی, ہمارا چہرہ کھل جاتا ہوگا. اللہ کی کیفیت نہیں معلوم ہے, اللہ کی کیفیت نہیں معلوم ہے کہ ہم جب ناراض ہوتے ہوں گے تو ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہوگا, ہماری بھویں تن جاتی ہوں گی, ہماری آنکھیں بڑی ہو جاتی ہوں گی, کہ اللہ کا ایسی ہوتا ہے؟ ورنہ ہم کو معلوم نہیں ہے. اس کے عظمت کو, اس کے کبریائی کو, اس کے شان کو, اس کے بزرگی کو جیسے لائق ہے ویسا ہوتا ہو, ہم کو اس کا علم نہیں. ہاں اتنا نبی نے کہا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے ناراض. کیسے ناراض ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. جب یہاں پہ عقل گھسایا, پھر سورہ نون کی آیت کریمہ ہے نا, پنڈلی, اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولے گا, کہا اس کی انکار کر دیا, کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, یہ کسی چیز سے تعریض ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, اللہ تعالیٰ کچھ ہوگا. کیوں کہنے کی ضرورت پڑی آپ کو؟ جو معنی ہے ساق کا عربی زبان میں جو معنی ہے وہ ترجمہ کر دیجئے. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی. پھر حدیث کی طرف انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں لوٹیں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ابھی بتا رہے تھے کہ دجال کو لے کر کسی سے مسئلہ ہو گیا, مطلب کہ اس نے کچھ غلط سمجھ لیا, تو وہ آخر تھا کون شیخ؟ بتائیں گے بعد میں کون تھا. جی ٹھیک ہے, السلام علیکم. ہاں جی, اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.